نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، چھوٹوں بڑوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ سب کی خیریت نیک مطلوب ہوں۔ تو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں سورہ فاتحہ کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور میں صحت مند رہوں اور میری زندگی میں برکت ہو۔ تو وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ایک بابرکت صورت ہے، اور جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ ایک زبردست قسم کی جامع صورت ہے، جس میں جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں یا اکیلے ہو کے پڑھتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں، تو ہم پڑھتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو رحمان ہے، رحمان عام ہے اور رحیم خاص ہے۔ تو اس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی صفات بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو یہاں پہ مفسرین حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ مالک یوم الدین ہے تو کیا دنیا کا مالک نہیں ہے؟ تو دنیا کا مالک تو ہے ہی، پورے نظام کا، پوری کائنات کو مالک ہے، لیکن قیامت کے دن کی بات اس لیے ہوئی ہے کہ وہ انصاف کا دن ہے اور ایک بہت بڑا دن ہے۔ 50,000 برس کا قیامت کا پہلا دن ہوگا، جس دن سارا عالم جو ہوگا وہ اکٹھا ہوا ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں کے سب منتظر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا دونوں جہان میں پردہ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے اپنے انعام فرمایا ہے، فضل کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اور نہ کہ گمراہوں والا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو چکے، اور نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ غضب ہوا تیرا، آمین۔ تو ایک بہت بڑھیا صورت ہے سورہ فاتحہ، اور یہ جو ہے یہ سب سے بڑھیا دعا بھی ہے سورہ فاتحہ، سب سے بڑھیا دعا، اور سب سے بڑھیا دعا بھی ہے سورہ فاتحہ، اور یہ جو ہے نا ایک شفا یاب صورت ہے۔ آج کل دیکھیں تو کافی سارے لوگ بیمار ہیں، کوئی روحانی بیمار ہے، کوئی جسمانی بیمار ہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو علاج کا طریقہ بتا دیا کہ میں نے قرآن کو نازل کیا تم سب کے لیے، ایک ہدایت کی کتاب ہے جو تمہیں روشناس کراتی ہے زندگی کے تمام امور سے، تم نے زندگی دنیا میں کیسی گزارنی ہے، میرے احکامات کو کیسے پورا کرنا ہے، اور میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیسی زندگی گزارنی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل کیا، اور قرآن ہی جو ہے ہم سب کے لیے ہدایت ہے، ہم سب کے لیے خوشی ہے اور ہم سب کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ اگر کوئی بندہ صبح اٹھتے ہی نماز فجر کے بعد 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اول درود شریف اور پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کرے آمین تک، پھر بسم اللہ اور پھر سورہ فاتحہ، اس طرح پھر آخر میں درود شریف، اول آخر درود شریف اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے ایک گلاس پانی پہ یا ایک گلاس دودھ پہ یا ایک پیالے کعوہ پہ آپ دم کر کے اس کو پئیں، تو وہ ایک مکمل شفا ہے، آپ کے جسم کی تمام اندرونی بیرونی امراض کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اعمال سے چونکہ ہم لوگ دور ہیں، اور اگر جتنے ہم اعمال سے دور ہوتے رہیں گے اتنے ہم لوگ پھر پریشانیوں میں دبتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو پریشانیوں سے نجات دے۔ یہ ایک بہت بڑھیا عمل ہے، قرآن کو اپنا شیوا بنائیں، روزانہ اگر ہو سکے تو روزانہ ایک پارہ تلاوت کر لیا کریں قرآن پاک کا، اور اس کی نورانیت اور اس کی برکتیں آپ پہ بہت جلدی کھلیں گی اللہ پاک کے فضل میں۔ اس قرآن کی برکت سے جو آپ کو خوشیاں ملیں گی، جو آپ کو روشنیاں ملیں گی۔ تو میرے بھی تقریباً زندگی کا یہی مقصد ہے کہ اس چینل کے ذریعے سے، اسٹار گڈ ٹی وی کے ذریعے سے، میں آپ لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کو چند اہم چیزوں سے آگاہ کرتا چلوں،
اور تاکہ آپ لوگ بھی مجھے اپنے کامنٹس کے ذریعے سے آگاہ کرتے چلیں۔ میں نے آپ سے سیکھنا ہے، میں بھی طالب علم ہوں، انسان مرتے دم تک طالب علم ہی رہتا ہے، اور پورا تو کامل ذات تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ میں ایک طالب ہوں، اور تو طالب بندہ جو ہوتا ہے وہ سیکھتا ہے، تو میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی سیکھوں گا، اور آپ نے جو میرے ایکسپیرینس میں جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ میں ہائی لائٹ کروں گا، آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ تو سب جو ہے یہی ہے کہ بس اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ قرآن کو اپنا معمول بنائیں، اور اللہ پاک کے راستے میں جو اللہ نے جو مال دی ہوا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے چلیں۔ یہ ایک بہت بڑی عمل ہے، اس کے ذریعے سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، خوشیاں آئیں گی، ہر قسم کے آفات بلیات مصیبت و تکلیفات سے محفوظ رہیں گے، اور اللہ پاک کی مددیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ ساتھ ساتھ میں اگر بندہ اس کی دعوت کسی اور تک پہنچاتا ہے، کسی اور کو دیتا ہے، تو یہ دعوت کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ ایک گیند ہے، جسٹ آپ اس گیند کو اپنے مقصد کے لیے دیوار پہ یہیں پہ بھی مارو گے، پھینکو گے دیوار کی طرف کہ یہ بال، آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے، آپ کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ بال واپس میرے ہاتھ میں واپس پلٹے۔ تو جب آپ اس ٹارگٹ پہ پھینکتے ہو بال، تو وہی بال جو ہوتی ہے وہ واپس آپ کے ہاتھ میں آتی ہے۔ تو دعوت کا مقصد یہی ہوتا ہے، میرے کہنے کا اور سمجھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ پاک ان چیزوں کو میری زندگی میں لے کے آئے، اور میں بھی باعمل انسان بنوں، اور آپ لوگوں تک بھی یہ چیزیں پہنچیں، اور آپ لوگ بھی اس کو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس میں ذوق و شوق سے کام کریں، اس کو لیں اور اس کو پڑھتے رہیں، اس کا ورد کرتے رہیں، اور بہت زیادہ اس کی برکات ہیں، بہت زیادہ اس کی خوشحالی ہے قرآن کی۔ تو قرآن کی بیش بہا جو برکتیں ہیں، اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو خزانے چھپا کر کے رکھے ہیں، تو وہ بہت بڑھیا خزانے ہیں، اور وہ کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو اچھا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے قبل ہی اپنی رضا نصیب فرمائے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر ہی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا اختتام بھی فرمائے، کیونکہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اس میں ہے جب ہم اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر زندگی گزاریں گے، انہی کے طریقے پہ اللہ کے قریب آئیں گے، تو انشاءاللہ وہ بہت بہتر عمل ہوگا۔ تو اپنے علماء سے بیٹھتے رہیے گا، ان سے سیکھتے رہیے گا، اپنے بچوں کو اسپیشلی، تو سب یہی طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کو سکھاتے رہیے گا، یہی ہمارا کنبہ ہے، یہی ہمارا سیٹ اپ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب نے سب کو لے کے چلنا ہے، بہت پیار محبت سے، کبھی غصہ نہیں کرنا، بہت طریقے سے، بہت پیار سے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر رہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔